بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ بینہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ معبرین کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا خواب میں کہ وہ یہ سورت پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ایک قوم کو گمراہی سے ہدایت کی طرف روشنی عطا فرمائے گا، یعنی اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اس سورت جب نازل ہوئی تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابی، اللہ رب العزت نے مجھے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ بینہ یعنی لم یکن الذین پڑھوں اور تم کو سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے یہ فرمایا ہے کہ یہ سورت مجھے آپ سنائیے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر ہی کہا ہے کہ میں تم کو یہ سورت سناؤں۔ حالانکہ حضور تو نبی اور وہ ایک صحابی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر زار و قطار دھارے مار مار کے رونے لگے جی، اور ان پر ایک بے قراری اور ایک کیفیت طاری ہو گئی اس خوشی میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاتم النبیین رحمت للعالمین کو میرا نام لے کر کے فرمایا کہ حضور مجھے سنائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں حضور کو قرآن سناؤں، نہ یہ کہ نبی مجھے قرآن سنائے۔ اور ان کی زبان پر یہ لفظ جاری تھا وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اچھا میرا نام لیا گیا رب العالمین کی بارگاہ میں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابی ابن کعب کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن سنائیے۔ جی، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے پہلی ہی آیت میں 3 بات کہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ منکر، ایک ہے کافر، ایک ہے مشرک، ایک ہے اہل کتاب۔ کافر کہتے ہیں منکر کو، جی، جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتا کہ اللہ ایک ہیں ذات اور صفات میں اور اپنی تمام شؤون میں، ہر شان میں، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی شریک قطعاً نہیں ہے، اس کو تو بولتے کافر۔ اور اہل کتاب وہ یہود و نصارہ ہوئے۔ اور مشرک کس کو بولتے؟ مشرک وہ قوم ہیں جو بت پرستی یا آتش پرستی میں مبتلا ہیں اور کفر پر یا آتش پرستی پر یا شرک پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں مثبت انداز میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو ابتدائی آیت آ رہی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، دیکھیے ایک بات یاد رکھ لیجیے،
ہر روز ہم اپنی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، امام صاحب سے جہری نماز میں بھی سنتے ہیں، لیکن شاید ہمارا دھیان اس طرف جو جانا چاہیے وہ نہیں جاتا۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ سبھی لوگ ایک جیسے ہیں۔ ہر روز ہم نماز میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، جی پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں آپ کھانے سے پہلے یا کام کے شروع سے پہلے، اس میں بھی کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ تو گویا کہ یہ دو صفت جو اللہ کی ہے، رحمان اور رحیم، اس صورت کا پس منظر یہی ہے اس آیت کا کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی آپ کو نبی بنانے سے پہلے، یہ کائنات عالم، یہ دنیا کفر اور شرک اور انتہائی درجے کی گمراہی اور ضلالت کے اندر مبتلا تھی۔ لوگوں پر انسانیت کا غلبہ نہیں تھا بلکہ حیوانیت کا غلبہ تھا۔ جی انسانیت یہ ہے کہ انسان بھلائی کر کے خوش ہو اور کسی کو ستانے کے بعد ناخوش ہو، لیکن اس وقت انسانیت ستانے میں مزے لے رہی تھی اور خوشی کو دیکھ کر کے جل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہٹ گئی تھی اور بت پرستی میں اور نامعلوم اوہام پرستی میں۔ یہ جو اوہام پرستی ہے کہ رات میں آپ اکیلے رہتے ہیں، اگر ارے بھوت آ گیا، ارے شیطان آ گیا، ارے وہ کیوں آ جائے گا یار، یہ انسان کی توہم پرستی ہے۔ جی آتا واتا کوئی نہیں ہے۔ جی ایک اللہ والے نے لکھا کہ رات کی تنہائی میں انسان جتنا بھوت سے ڈرتا ہے، اکیلے میں اگر اللہ سے ڈرنے لگے تو ولی بن جائے۔ جی اللہ کا کوئی کسی کو دھیان نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ ارے بھوت آ گیا، کہاں کا بھوت آ گیا بھائی؟ تو خود ہی بھوت ہے، بھوت کہاں سے آ جائے گا تیرے پاس؟ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ تنہائی میں خلوت میں بھوت سے ڈرتے اور اللہ رب العالمین کا دھیان نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دنیا گمراہی میں مبتلا تھی، ایک دم کالی گھٹا تھی گناہوں کی۔ تو اللہ رب العالمین کی حکمت اور اللہ رب العالمین کے اس نام کی برکت، یعنی رحمان اور رحیم، اللہ نے چاہا کہ اپنی رحمت سے، جی اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے تقاضے کے تحت اللہ نے چاہا کہ لوگوں کے اندر جو گمراہی کی بیماری ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ جی مانگنا اللہ سے چاہیے تو اللہ سے نہیں مانگتے اور غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر لوگ بت پرستی میں غیر اللہ کی عبادت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا اور ان کی رحمت کا کہ بندوں کو گمراہی سے نکالا جائے، ان کو کیچڑ سے، عقیدے کے گندگی سے نکال کر کے نور ہدایت کی روشنی عطا کی جائے، اور رحمت اس کا تقاضا اللہ کی بنی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، جو کل آئے گا درس میں، کہ رحمت کے تقاضے کے تحت اللہ نے ہدایت کے لیے حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، یعنی حضور کو نبی بنا کر کے بھیجا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا گمراہی کے دلدل سے نکل کر، گمراہی کی ظلمت سے نکل کر قرآن اور اللہ کے دین اور توحید اور رسالت کی روشنی میں آ کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرے۔ اس حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا اور ایک بہترین ہدایت کی کتاب قرآن کریم کو نازل اللہ رب العالمین نے کیا۔ کیوں کہ لوگ عزیر ایک نبی ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے۔ جی نصارہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اسی کو خدائی دے دی، کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا ہے، استغفر اللہ۔ مشرکین نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ حالانکہ قرآن کریم کی عقیدے کے تحت نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کی کوئی بیٹی ہے، کائنات عالم سب مخلوق ہے
اور اللہ کو بیٹا بیٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ بیٹا بیٹی اس کو چاہیے کہ جس کے بعد اس کے مکان کا، اس کی جائیداد کا، اس کی چیزوں کا وارث بنے، اور اللہ تعالیٰ کو خود ہی حی و قیوم ہے، ان کو کسی کو وارث بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قیامت آ جائے گی تو سب چیز کا پہلے بھی اللہ مالک تھا، پھر اللہ ہی مالک ہو جائے گا۔ تو یہ ایک آیت میں اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ دیکھیے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا، نہ تھے وہ لوگ جو منکر ہیں، من اہل کتاب، اہل کتاب، والمشرکین اور مشرک، منفکین باز آنے والے، یعنی یہ گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت کی طرف نہیں آتے، اندھیرے کو چھوڑ کے روشنی کی طرف نہیں آتے، بدبو کو چھوڑ کے خوشبو کی طرف نہیں آتے، جہنم کا راستہ چھوڑ کے جنت کی طرف نہیں آتے، بت پرستی کو چھوڑ کے خدا پرستی کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی بات، کھلی دلیل۔ تو گویا کہ رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دیا کہ اس کائنات عالم میں پوری کی پوری دنیا مخلوق ہے، اور مخلوق کی عبادت نہ کرے، مخلوق خالق کی عبادت کرے، اور مخلوق اپنے معبود و مسجود کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی رحمت خود تقاضا کر دیا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالا جا سکے۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے